الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على من لم يكن هذا الورى وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وعلى أولياء الهدى. أما بعد قال الله عز وجل في شأن حبيبي فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. ایک مرتبہ اور درود شریف کا نذرانہ پیش کریے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. شیخ الاسلام والمسلمین بانی جامع نظامیہ امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین ملت الحافظ شاہ محمد انور اللہ فاروقی فضیلت جان علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں ہے درود پاک بھی ذکر شہ علی مقام ہر طرح سے جس کا خالق کو منظور ہے اہتمام بھیجتا ہے وہ درود اس وقت عالم پر مدام اور فرشتے دائماً مشغول ہے جس میں تمام کیسے طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک ہے جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک. ایک مرتبہ اور بآواز بلند جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. سن اے مسلماں یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے. سن اے مسلماں یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے. لذت آب و بقا تلوار کے پانی میں ہے. محترم سامعین اکرام، آج میں شہداء اور اصحاب احد رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق کچھ عرض کروں گا کیونکہ ماہ شوال میں ہی غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا تھا اور یہ شہداء احد رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر سال شہداء احد کے پاس جاتے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے آپ دعا فرماتے. تو محترم سامعین اکرام، ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اپنے گھروں میں فاتحہ کا اہتمام کرنا چاہیے. دیگر فاتحوں کا تو اہتمام کرتے ہیں مگر یہ شہداء احد جن کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، جس میں بڑے بڑے صحابہ اکرام شہید ہوئے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا اور فرمایا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کہ حضرت حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی، کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے شعر ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر ہے. تو بہرحال شہداء احد کی بڑی اہمیت ہے، اصحاب احد کی بڑی اہمیت ہے، بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں. محترم سامعین اکرام، دیکھیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جذبہ شہادت کیسا تھا ان کا. اس طریقے سے وہ بالکل موت کو بہت آسان چیز سمجھتے تھے. ہم جتنا موت سے ڈرتے ہیں ان کے پاس موت سے ڈرنے کا کوئی نام نہیں تھا بلکہ وہ ہمیشہ موت کے لیے تیار رہتے تھے. اسی لیے جہاد کرنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا. بڑے بڑے صحابہ اکرام تو اپنے قربانیاں پیش کی اور اپنے جوہر دکھائے مگر بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات ہم شہداء احد کے تعلق سے سنتے ہیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ کتنی آسانی سے اس جنگ میں جام شہادت نوش فرمائے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا لیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے، وہ پہلے سے جو صحابہ تھے ان میں شامل نہیں تھے، وہ بعد میں آئے اور آ کر کھجور کھا رہے تھے. کھاتے یا رسول اللہ، اگر میں اس جنگ میں لڑوں اور جو ہے میں شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں جنت ملے گی. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے. جب یہ کھجور جو پھینک دیے، چھوڑ دیے اور تلوار دیے، لے کر جا کر خوب لڑے اور اس کے بعد آپ شہید ہو گئے. وہ شہید ہو گئے. تو دیکھیے اب کتنا آسانی سے ہم بڑی غور و فکر کرتے ہیں. ہم پر صحابی رسول جب دیکھیں کہ جنت تلوار کے سائے میں ہے تو پھر آپ فوری تیار ہو گئے اور اس کے بعد گئے لڑکا شہید ہو گئے. اسی طریقے سے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ تعالی عنہ ہے،
یہ مدینہ شریف میں نہیں رہتے تھے بلکہ مدینہ شریف سے کچھ دور ایک دیہات میں رہا کرتے تھے حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، فیضیاب ہونے کے لیے آپ اپنے بھتیجے کے ساتھ بکریاں چراتے ہوئے مدینہ شریف آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے اور غزوہ احد میں تشریف لے گئے ہیں، تو آپ نے وہیں پر بکریوں کو چھوڑ دیے اور اس کے بعد غزوے میں گئے۔ غزوے میں جاتے جاتے اتنا قریب ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہو گئے۔ حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ تعالی عنہ، اب کفار اس وقت جو سو حملہ کرنے کے لیے آپ پر جھپٹ پڑے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے وہ شخص جو اس جھٹے کو مجھ سے دور کرے، وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ تو حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور کوشش کر کے کفار کو جھٹے کو پیچھے ڈھکل دیے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ پھر کفار پھر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ کون ہے وہ شخص جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا، میرا رفیق ہوگا، یہ ان کو پیچھے ڈھکل دے۔ تو پھر حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ان کو پیچھے کر دیا۔ پیچھے کر کے پھر اس کے بعد آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ آنے کے بعد پھر جو ہے کفار کا جھٹا آیا اور حملہ کرنا چاہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری مرتبہ بھی فرمایا وہ ہے وہ شخص جو میرے جنت میں ساتھی ہوگا، جو ان کو پیچھے ڈھکل دے۔ تو وہب بن قابوس رضی اللہ تعالی عنہ اب کی بات جو ان کو پیچھے کیا تو صرف پیچھے ہی نہیں کیا بلکہ جو سو لڑتے لڑتے ان کو اتنا پیچھے کر دیا اور یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے، مگر پھر پلٹ کے واپس نہیں آئے حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو دیکھیے کہ کتنا آسانی سے وہ اسلام کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے تھے اور جان قربان کر دیتے تھے۔ آج ہمارے پاس ہماری کوئی فکر اسلام کو بچانے کے لیے نہیں ہے، سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ہماری کوئی سوچ نہیں ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے مال اپنی جان سب کچھ جو سب قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے، غزوہ احد کا ہی واقعہ ہے کہ غزوہ احد میں حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ایک صحابی رسول ہے اور یہ مدینہ شریف میں رہتے تھے۔ آپ کے 4 صاحبزادے تھے اور آپ جو ہے معذور تھے، لنگڑے تھے، چلنا نہیں آتا تھا، بڑی مشکل سے جو ہے کچھ ٹیکا دے کر چلتے تھے۔ تو اب غزوہ احد کا اعلان ہوا تو آپ کے 4 صاحبزادے جنگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب آپ نے بھی جو ہے چلنے کے لیے تیار ہوئے تو آپ کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ آپ تو معذور ہیں، آپ کے لیے شرعاً اجازت ہے اور یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے لیے نہیں ہے، آپ مت آئیے۔ تو آپ کہنے لگے کہ میرے بچے تو جنت میں چلے جائیں اور میں پیچھے رہ جاؤں، میرے بچے تو جنت میں چلے جائیں اور میں پیچھے رہ جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر ان کی اہلیہ محترمہ بھی جو ہے جذبہ دلانے کے لیے کہ ارے یہ کب جنگ میں جا کے لڑنے والے، اگر جنگ میں گئے تو بھی بھاگ کے آ جاتے، اس طریقے کے ورغلا جذبہ دلانے کے لیے جو ہے ان کی اہلیہ محترمہ نے کہا۔ تو جیسے ان کی اہلیہ محترمہ نے یہ کہا، آپ قبلے کی طرف منہ کیے، منہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیے کہ اے اللہ میں جو ہے جنگ میں جا رہا ہوں، پھر مجھے اپنے گھر کی طرف واپس نہیں لوٹانا۔ اللہ اکبر، دیکھیے کیا جذبہ ہے، پھر مجھے اپنے گھر کی طرف واپس نہیں لوٹانا، مطلب یہ کہ میں جامع شہادت نوش فرماؤں پھر واپس نہ آؤں، یہ آپ نے دعا کر لی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے تو جنگ میں جا رہے ہیں اور وہ جنت میں چلے جائیں گے، میں پیچھے کیسے رہ جاؤں، مجھے بھی اجازت دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے ساتھی جو تمہیں روک رہے ہیں ٹھیک ہے، تم رک جاؤ، تم معذور ہے، اپائج ہے، تمہارے لیے اجازت ہے۔ تو کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ آپ اجازت دیجیے، میں جو ہے سو برابر اس غزوے میں رہنا چاہ رہا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میری جان بھی چلے جائے، میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبے کو جو دیکھا اور جامع شہادت نوش فرمانے کا جو جذبہ ہے اس کو دیکھا تو آپ نے ان کو اجازت دے دی، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ تو
اب یہ جنگ میں گئے، ان کے ساتھ ساتھ 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹے اور یہ ایک ساتھ ہو گئے اور لڑتے لڑتے بالکل شہید ہو گئے، دونوں بھی لڑتے لڑتے، باپ بھی بیٹے بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ ختم ہو چکی تو ان کی اہلیہ آ گئے تھے اور آ کر اپنے بیٹے کی، اپنے شوہر کی لاش مدینہ شریف میں لے جا کر تدفین کرنا چاہتے تھے، تو چنانچہ اونٹ لے کر آئے تھے، تو اونٹ کو اٹھانا چاہے تو اونٹ اٹھنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، اونٹ اٹھنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، تو اس کو بہت سختی کیے، مار پیٹ کیے، تو مجبوراً وہ اٹھ گیا۔ اٹھنے کے بعد ان کی ناشوں کو ڈال دیا گیا اونٹ پر، تو اس کا اونٹ جا رہا ہے، اس کو لے جا رہے ہیں مدینہ شریف کی طرف، مگر اس کا رخ، اس کا چہرہ کیا ہے، جا رہا ہے ادھر مجبوراً، مگر چہرہ پورا اس کا احد پہاڑوں کی طرف، احد میدان کی طرف ہے، بالکل ادھر ہی ہے۔ تو وہ صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاملہ کیا ہے؟ میں ان کو مدینہ شریف لے جانا چاہ رہی ہوں، پہلے تو اونٹ اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا، بمشکل تیار ہوا، تو اب یہ حالت ہے کہ وہ آ تو ادھر رہا ہے ہماری وجہ سے، مگر اس کا چہرہ احد کے میدان کی طرف ہے، کیا بات ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے یہی حکم ہے، اسی لیے وہ یہ کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا جب یہ گھر سے نکلے تو ان کے زبان پر کیا کلمات تھے، انہوں نے کیا دعا کر کے نکلی؟ تو عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گھر سے نکل رہے تو اس وقت یہ دعا کرے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے کہ اے پروردگار مجھے پھر جو سو اپنے گھر والوں کی طرف نہیں لوٹانا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہی وجہ ہے کہ اونٹ ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس کو یہی حکم ہوا ہے کہ ان کو یہی پر دفن کرنا ہے، اس لیے اس کا رخ ادھر ہے۔ چنانچہ آپ کو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کو وہیں پر جو ہے احد کے میدان میں دفن کر دیا گیا۔ محترم سامعین اکرام، اب ایسی حالت میں جبکہ دیکھیے ابتدا میں غزوہ احد میں یہ ہوا کہ مسلمانوں کو کھلی کامیابی ملی، مگر اس کے بعد چند ایک مسلمان جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے پر ٹھہرایا تھا اور یہ حکم فرمایا تھا کہ دیکھو جنگ کا نقشہ کچھ بھی ہو جائے، کھلی کامیابی نہ مل جائے، مگر جب تک میرا حکم نہیں آئے تم یہاں سے نہیں ہٹنا، اور چاہے ہمارے جیسو تمہارے ساتھیوں کے پرخچے اڑ جائیں، بالکل لاش ہو جائے اور پرخچے اڑ جائیں، یہ بھی ہوا تو تم ان کی مدد کے لیے نہیں آنا بلکہ تم اپنی جگہ پر ہی رہنا۔ جب کامیابی حاصل ہو گئی تو اب اس میں سے بعض صحابہ یہ سوچنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو کامیابی کے لیے تھا، اب دور دور تک دشمنوں کا دشمن نظر نہیں آ رہے ہیں اور ان کا وجود نہیں نظر آ رہا ہے، تو اب ہمیں یہ جگہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تو وہ بھی مال غنیمت حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے، صرف چند صحابہ وہاں پر رہ گئے اور یہ جو ہے وہاں پر مال غنیمت حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے وہ ادھر ہی تھے، پیچھے سے جو آپ دیکھیں کہ یہاں پر چند ہی لوگ ہیں، تو آپ ادھر حملہ کیے اور کامیاب ہو گئے، اور اس کے بعد احد میدان میں آ کر مسلمانوں پر اپنے لوگوں کو لے کر جو حملہ کیا تو اس وقت مسلمان بڑی افراتفری کا شکار ہو گئے، بڑے پریشان ہو گئے۔ تو اب ایسے حالت میں یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، بڑے بڑے جو صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ مگر یاد رکھیے کہ یہاں پر ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو جن سے چند صحابہ سے جو لغزش ہوئی، خطا ہوئی، ان کی تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے، اس لیے نہیں بنا سکتے کہ ان کا کوئی برا ارادہ نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا مقصود نہیں تھا، ہاں یہ ہے کہ سوچنے میں غلطی کی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی کے متعلق قرآن میں ارشاد فرمایا ہم نے ان کی اس غلطی کو معاف فرما دیا ہے، اور اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان فرما دیا ہے اور اللہ ان سے خوش ہے تو اب کسی کو تنقید کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ تو محترم سامعین اکرام، ویسے ماحول میں بھی جب افراتفری کا عالم ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں شریک ہے اور آپ کی آنکھ کو جو زخمی ہو گئی اور آنکھ کا جو ڈنڈا ہوتا ہے وہ لٹکنے لگا، تو اسی حالت میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں زخمی ہو گیا ہوں، آپ میری آنکھ کو درست کر دیجیے۔ جبکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک
مبارک شہید ہو گئے ہیں، مگر پھر بھی آپ آ کر عرض کر رہے ہیں۔ یعنی صحابہ کا یہ عقیدہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز اختیار کر رہے ہیں مجبوراً نہیں ہے بلکہ ان کا اختیاری عمل ہے، چاہے وہ جو سو دندان مبارک شہید نہیں ہوتے، دندان مبارک اچھے ہو جاتے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سو عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، بیماریوں کو اچھے کرنے والے ہیں بیماروں کو۔ تو چنانچہ آ کر عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اگر صبر کر لو تو جنت، صبر کرنے والوں کو جنت میں ایک اچھا مقام ہے۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کے صدقے و طفیل میں جنت تو مل ہی جائے گی، مگر دنیا میں یہ عیب کو مجھے اچھا نہیں دکھتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے قریب آؤ۔ آپ قریب آئے، قریب آنے کے بعد آپ نے اس آنکھ کے ڈلے کو رکھا اور اپنا لعاب مبارک نکالا اور اس کے بعد اس کو لگا دیا۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ آنکھ صرف اچھی ہی نہیں ہوئی بلکہ پہلے سے زیادہ اس کی بینائی تیز ہو گئی۔ دست کی توصیف میں ہے ہاتھ، قاصر ہے زبان، کیونکہ دست عقل خود پہنچا نہیں وہاں۔ بارگاہ خدا کی دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو صراط مستقیم مسلک حق اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے۔ یا خدا جس میں جب تک کہ ہماری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب کا قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر رضا کا سلامت ہمارا ایمان رہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔